راہ خدا پر پہلا قدم۔ علماء کرام فرماتے ہیں راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں۔ مقام ورع، مقام زہد، مقام فقر، مقام صبر، توکل، رضا وغیرہ بہت ساری منزلیں ہیں۔ البتہ جس نے راہ خدا پر چلنا ہو اس کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ یہ ایک سرا ہے۔ داغا الجھ جائے تو اسے کیسے سلجھاتے ہیں؟ سب سے پہلے سرا ڈھونڈتے ہیں۔ سرا مل جائے تو الجھا ہوا داغا بڑی آسانی سے سلجھ جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں الجھی ہوئی ہیں۔ کوئی پیسے میں الجھا ہوا ہے، کوئی عہدے میں اور منصب کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، کوئی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں مصروف ہے۔ زندگیاں الجھی ہوئی ہیں۔ اگر انہیں سلجھانا ہے تو سرا پکڑیں، اور سرا کیا ہے؟ توبہ۔ یہ اللہ کریم کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ ہم زندگی کے جس بھی موڑ پر ہیں، ہم نے زمین سے آسمان تک گناہ کر ڈالے ہیں، گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے دب چکے ہیں، پھر بھی سرا موجود ہے۔ جہاں ہے وہیں سے زندگی کا رخ موڑ لیں۔ اپنے رب کریم کے حضور سر جھکا کر عرض کریں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کرم اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبہ کرنے والے مومن کی مثال۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا، اتنا گڑا کہ اس کی کھال اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہوا جس سے وہ اور بھی بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو اس کا پہلے جیسا حسن لوٹ آیا۔ جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نئی آ گئی، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ توبہ کی برکت ہے۔ ہم نے صرف احساس کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے، میں دنیا میں آیا کس لیے تھا اور کر کیا رہا ہوں؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری یہ آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تھیں، میں ان سے کیا دیکھتا ہوں؟ میری زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے تھی، میں سے کیا بولتا ہوں؟ میرے کان تلاوت نعت نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں ان سے کیا سنتا ہوں؟ آہ وقت قریب ہے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی جائے گی، پھر مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ مجھے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس یہ احساس ندامت، شرمندگی، سچے دل سے توبہ، یہ زندگی کی ساری الجھنوں کا حل ہے۔ بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک و صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ تو کیسے امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے اپنے پاس موجود میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو نے اس کی حفاظت کی تاکہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں گا، یا پھر تو نے اس کو ضائع کر دیا؟
تو میں پوچھ گچھ اور پکڑ کروں گا۔ آدمی ساری عمر روئے تب بھی، اے عاشقان رسول، فرض کیجئے کسی بندے کے پاس انتہائی قیمتی ہیرا ہے، اور وہ ہیرا اس کا اپنا نہیں بلکہ کسی کی امانت ہے۔ اب وہ ہیرا اس سے کہیں گم ہو جائے تو اسے کتنی پریشانی ہوگی، اسے دوہرا غم ہوگا۔ چیز اپنی گم ہو جائے تو غم ہوتا ہے، مگر کم کسی دوسرے کی چیز گم ہو جائے تو دوہرا غم ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، دوسرا یہ کہ جس کی چیز تھی اب وہ نہ جانے میرے خلاف کیا کارروائی کرے گا۔ یہ دوہری پریشانی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ہر سانس امانت ہے، اور ہر سانس انمول ہیرا ہے۔ ہم نے یہ انمول ہیرے ضائع کر دیے۔ اگر کسی آدمی کی دی ہوئی امانت ہم سے ضائع ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر رب کریم کی عطا کردہ امانت ضائع کرنے کا ہمیں ذرا غم نہیں ہوتا۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، افسوس ندامت بھی اسیاں پہ نہیں ہوتی، نیکی کی طرف مائل عطار نہیں ہوتا۔ گناہ پر اصرار مت کیجئے، اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں شرمندہ ہونا سیکھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، گناہ پر اصرار یعنی گناہوں کی عادت بنا لینا، گناہ کر کے اس پر اٹک جانا، شرمندہ نہ ہونا، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ توبہ کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔